بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے وضو کرنے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، وضو کرنے کا طریقہ، وضو کس طرح کرنا چاہیے۔ وضو کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھنا ہے، قبلہ کی طرف منہ کر لینا ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں، مطلب اگر آپ قبلہ کی طرف منہ نہیں کر سکتے تو وہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ آستین کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لیں، پھر بسم اللہ پڑھیں اور 3 بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھوئیں، یعنی کلائیوں تک، پھر 3 مرتبہ کلی کریں۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لیں۔ پہلے تو مسواک ہونا چاہیے، اگر مسواک نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ دانتوں کو صاف کر لینا ہے، دانتوں پہ اس انگلی کو مل لینا ہے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں، پھر 3 مرتبہ منہ دھوئیں۔ منہ پر پانی زور سے نہ ماریں بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھوئیں۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے۔ پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں۔ پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں 3 بار، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھوئیں۔ پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے بھگو کر، یعنی ہاتھوں کو ہلکا سا گیلا کر کے سر کا مسح کریں۔ مسح کرنا کیا ہوتا ہے، بس ہاتھ پھیر لینا ہوتا ہے، گیلا ہاتھ پھیر لینا ہے۔ پھر کانوں کا مسح کریں، مطلب کانوں پہ ہاتھ پھیر لینا ہے گیلا، پھر گردن کا مسح کریں اور پھر گیلا ہاتھ گردن پر پھیر لینا ہے۔ مسح صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے اور پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ پہلے دائنا پاؤں پھر بایاں پاؤں دھونا چاہیے۔ اب ہے آگے ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ عورتوں کے لیے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھنا ہوتا ہے۔ داہنا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادب سے کھڑے ہوں، خدائے تعالیٰ کی طرف دھیان رکھیں۔ ہاتھ باندھ کر ثنا، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیں، پھر سورہ اخلاص یا اور کوئی سورت جو یاد ہو وہ پڑھ لیں، جو آپ کو آتی ہو سورت، کوئی سی بھی سورت وہ آپ پڑھ سکتے ہیں الحمد کے بعد۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکیں۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں۔ رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھیں۔ پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ تحمید یعنی ربنا لک الحمد بھی پڑھ لیں۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جائیں کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھ رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھیں۔ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 مرتبہ کہیں۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھیں اور سیدھے بیٹھ جائیں۔ پھر تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں۔ پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ اسی طرح کریں، پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکیں۔ سجدوں تک ایک رکعت پوری ہو گئی۔ اب دوسری رکعت شروع ہوئی، تسمیہ پڑھ کر، اب دیکھیں دوسری رکعت میں صرف بسم اللہ پڑھنی ہے اور الحمد شریف شروع کر دینی ہے۔ تسمیہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں اور کوئی اور سورت ملائیں، یعنی کوئی بھی سورت جو آپ کو آتی ہو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر رکوع، پھر قوما اور دونوں سجدے کر کے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسری رکعت میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، سجدہ کرنے کے بعد پہلے تشہد پڑھیں، پھر درود شریف، پھر دعا پڑھیں، پھر سلام پھیریں، پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف۔ سلام پھیرتے وقت داہنی اور بائیں طرف منہ موڑ لیں۔ یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ ہاتھ بہت زیادہ نہ اٹھائیں، یعنی کندھوں سے اوپر نہ کریں۔ دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لیں۔ سوال ہے ہمارا، دونوں سجدوں کے درمیان میں اور تشہد پڑھنے کی حالت میں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟
تو داہنا پاؤں کھڑا رکھیں اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے چاہیے۔ اگلا سوال ہے جی، امام، منفرد اور مقتدی کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے ہاں، امام اور منفرد اور مقتدی کی نمازوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ امام اور منفرد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورت پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورت پڑھتے ہیں، مگر مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں خاموش کھڑا رہنا ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اور منفرد تسمیع کے ساتھ تحمید بھی کہہ سکتا ہے، مگر مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔